بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بند دروازے تو کھلنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ہی اس دنیا میں کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس بات پر بضد ہیں کہ کوئی بھی انہیں کھولنے کی جرت نہ کرے، اور بالآخر اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان نے بھی ان کی خواہش کا احترام اپنے اوپر فرض کر لیا۔ یہ بند دروازے کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں؟ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس دلچسپ سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی معلومات ایکوریٹ اور اوتھینٹیکیٹڈ ہیں۔ ویورز، عام مشاہدے کے مطابق عموماً کوئی بھی عمارت اور خاص طور پر بڑے ہوٹلوں کی پہچان ان میں موجود سہولتوں یا طرز تعمیر کے علاوہ ان کی وسعت اور جدت کو بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہو کہ کینیڈا میں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے جو ان تمام خوبیوں کے باوجود اپنے دامن میں سنبھالے ایک ایسے کمرے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کو کھولے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن اس ہوٹل کی انتظامیہ اب بھی اس بند دروازے سے ہزاروں ڈالرز کما رہی ہے۔ ویورز، اس ہوٹل کے بالائی منزل پر موجود کمرہ نمبر 873 کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1915 کی ایک شب یہاں ایک نیا شادی شدہ جوڑا مقیم تھا کہ دلہن کسی کام کے سلسلے میں ریسیپشن کی طرف آئی، لیکن سیڑھیوں کے قریب اسے کسی نادیدہ قوت نے دھکا دے کر گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی موقع پر موت ہو گئی۔ اس واقعے کو ایک عام سا حادثہ سمجھ کر بھلا دیا گیا، اور پھر اگلے دن یہی کمرہ ایک اور فیملی کو دے دیا گیا، مگر وہ لوگ کمرے میں گونجنے والی خوفناک آوازوں کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے، حتیٰ کہ کسی غیبی قوت نے اسی دوران کمرے کی دیواروں پر خون کے چھینٹے بھی پھینک دیے، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ اور پھر اگلی صبح ہوٹل انتظامیہ نے ان دھبوں کو دھو کر اس فیملی کو ایک اور کمرے میں شفٹ کر دیا۔ لیکن ویورز، کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ مٹائے ہوئے خون کے وہ نشانات اگلے ہی دن از خود پھر دیواروں پر نمودار ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور 1915 سے لے کر آج تک اس کمرے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ ویورز، اس کے علاوہ 11ویں صدی عیسوی میں بھارت میں تعمیر ہونے والے اس مندر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، جو کہ اگرچہ پرانی طرز تعمیر کا شاہکار ہے، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی وہ 7 زیر زمین منزلیں یا کمرے ہیں جو ایک زمانے سے بند پڑے تھے۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آرڈر دیا کہ ان تہہ خانوں کو کھول کر دیکھا جائے کہ ان میں کیا راز دفن ہے، اور جب ان میں سے 5 تہہ خانے کھولے گئے تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو ان کے اندر سے نکلنے والی روشنی کو جذب کر سکتی، جو وہاں پر موجود ٹنوں کے حساب سے سونے سے نکل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا خزانہ تھا جو اپنی مالیت سے کسی بھی ملک کی معیشت میں ایک نئی روح ڈال سکتا تھا، اور یہ اندازے کے مطابق اس کا 1000 ٹریلین روپے کے برابر تخمینہ بنتا تھا۔ لیکن جب چھٹے تہہ خانے کے بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر موجود سادھوؤں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، مگر حکومت کے سامنے بھلا کس کی چلتی ہے؟ چھٹے تہہ خانے کو کھولنے کا آغاز کیا گیا، جو کہ لوہے کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے کھلنے پر انکشاف ہوا کہ اس کے پیچھے ابھی بھی ایک اور لکڑی کا دروازہ موجود ہے۔ مگر بھارتی حکومت کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑے جب یہ انکشاف ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے بھی بند دروازوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر کام بند کر دیا گیا، اور پھر 7ویں یعنی آخری دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک مخصوص دھات کا اور بغیر کسی نٹ بولٹ کے بنا ہوا تھا، اور اس پر دھات ہی سے بنے 2 بڑے بڑے سانپ موجود تھے، جن کو دیکھ کر اچھے سرماؤں کا پتہ بھی پانی ہو گیا تھا، جس کے بارے میں ایک سادھو نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دروازے کو ایک ہندو جادوگر نے اپنی علم کی طاقت سے بند کیا تھا، اور اب اس کو صرف علم کی طاقت سے ہی کھولا جا سکتا ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس دروازے کو کھولنے کے لیے اب تک لاتعداد ماہرین جادو منتر پڑھ چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لاتعداد زہریلے سانپوں کا بسیرا ہے۔ ویورز، اسی طرح تاج محل کو بھی دنیا بھر کے لیے ایک انوکھا عجوبہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو شاہ جہاں سے منسوب کیا جاتا ہے۔
लेकिन इसी ताज महल की खूबसूरत इमारत में भी किसी हद तक पुरअसरारियत छुपी हुई है, जिसे आम व खास आज तक जानने से कासिर है, क्योंकि इस महल में इब्तदा से ही एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद रहा है जिसको हमेशा से बंद पाया गया, और यूँ महसूस होता है कि गोया उस दरवाज़े को सख्त किस्म के पत्थर या ईंटों और इसी किस्म की पुख्ता और मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से सील किया हुआ है। और शायद यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी हज़ारों किस्म की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज़ाद मुल्क की हुकूमत भी इसे खोलने से गुरेज़ां है। वैसे तो इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि इन दरवाज़ों के पीछे कौन से राज दफन हैं, लेकिन तज्ज़िया निगारों का अंदाज़ा है और उनके मुताबिक ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है कि इस महल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये कोई और था। ये किसी और तर्ज पर बनी इमारत थी और इसकी असलियत कुछ और थी, जो ताज महल में मौजूद उन पुरअसरार दरवाज़ों को खोलने और उनमें दाखिल होने से माने हैं। व्यूअर्स, इनके अलावा मिस्र में मौजूद ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा एक ऐसे बड़े मुजस्मे का नाम है जो गीज़ा के इलाके में मौजूद है। इसकी लंबाई 199 फुट और ऊंचाई 65 फुट के करीब है, जो दूर से देखने पर एक पहाड़ नज़र आता है, और कहा जाता है कि ये मुजस्मा 3000 साल कबल मसीह एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसके पंजे और धड़ शेर के हैं और सर इंसान का है, और सूरज देवता की हैसियत से इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन व्यूअर्स, इसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि इस बड़े मुजस्मे के बाएं पांव के नीचे एक पुरअसरार दरवाज़ा मौजूद है, जिसे हॉल ऑफ द रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे हजारों राज दफन हैं, यहाँ तक कि इसमें खोए हुए शहर अटलांटिस और इस दियो हैकल मुजस्मे की मालूमात भी मिल सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जाता है कि इस दरवाजे में ऐसे राज भी पोशीदा हैं जिनका ताल्लुक मिस्र और अमेरिका की हुकूमत से भी है, जिसका सबूत ग्राहम हैनकॉक रॉबर्ट बाउल की लिखी हुई किताब द मैसेज ऑफ द स्फिनिक्स में मिलता है। इस किताब में ये बताया गया है कि कैसे मिस्री और अमरीकी हुकूमत इन दरवाज़ों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि कोई भी इंसान इन दरवाज़ों तक पहुँचने से कासिर रहे। तो व्यूअर्स, ये वो 4 दरवाजे थे जो तारीखी दुनिया में एक पूरी तरह पुरअसरार मुअम्मा बने हुए हैं। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।